نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالغفور کلاچی آفیشل۔ حضرات محترم، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک تکیہ کلام ہے، ایک انداز ہے گفتگو کا کہ وہ اکثر کہتے ہیں بابیت شیئی کوئی نہیں۔ یہ ان کا ایک تکیہ کلام بن چکا ہے کہ بابیت شیئی کوئی نہیں۔ اب اس جملے کو بابیت شیئی کوئی نہیں، اس کو سامنے رکھ کر انجینئر صاحب کا جو پسندیدہ مشغلہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو، اکابرین کو، یعنی وہ اکابرین جو زندہ ہیں یا وہ اکابرین جو قبروں میں جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان اکابرین پر کیچڑ اچھالنا، ان اکابرین پر طنز کرنا، ان اکابرین کا مذاق اڑانا، ان اکابرین کی ہوٹنگ کرنا، ان اکابرین پر جملے کسنا اور ان اکابرین کے واقعات کو کھلکھلا کر ہنس کر بیان کرنا، خود بھی ہنسنا اور سامنے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس کو بھی ہنسانا، یہ انجینئر صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مثلا انجینئر صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ارواح ثلاثہ کتاب سے، اور اس کے اندر اکابرین دیوبند کے دو بزرگ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ نقل کیا کہ جی وہ مریدین کے ساتھ مجمع کے اندر چارپائی پر لیٹے۔ ٹھیک ہے جی، واقعہ ہے، کتاب میں لکھا ہوا، مان لیا۔ اب اس کو بیان کرنے کا انداز دیکھیں انجینئر صاحب کہ کیا کریں، او میاں، ارے او میاں، وہی کتاب، ہاں وہی کتاب۔ اب خود بھی ہنس رہے ہیں اور مجمع بھی آگے کھلکھلا کر ہنس رہا ہے۔ سنیے، آپ بھی تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیں۔ میاں ہاں، یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں، پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے، وہی کتاب ارواح ثلاثہ۔ لکھ رہا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف تھانوی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا انجینئر صاحب کا انداز، انجینئر صاحب کا تکبرانہ لہجہ اور اکابرین کا مذاق اڑانا، یہ انجینئر صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر حق تو یہ ہے کہ جو بات کتاب میں لکھی ہے آپ اس کو من و عن بیان کر دیں، وہ عبارت پڑھ کے سنا دیں کہ جی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اوپر سے مرچ مسالہ نہ لگائیں۔ اب انجینئر صاحب جب تک مرچ مسالہ نہ لگائیں تو بات میں مزہ نہیں آتا، لہٰذا انجینئر صاحب جو حوالہ دیتے ہیں اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، بعض دفعہ عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، بعض دفعہ عبارت کے اندر ایک چیز ہوتی ہی نہیں اپنی طرف سے اس کو عبارت میں شامل کر دیتے ہیں، بعض دفعہ عبارت میں سے کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض حوالہ دینے میں بھی انتہائی خیانت سے کام لیتے ہیں۔ مثلا انجینئر صاحب ابھی کچھ ہی دن پہلے انجینئر صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے، ان کا آفیشیل چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل کے نام سے، جس کے 2 کچھ ملین سبسکرائبر ہیں، تو اس کے کمیونٹی ٹیب کے اندر ایک پوسٹ لگائی، اور پوسٹ کیا لگائی کہ اشرف علی تھانوی کا 18 سال کی بچی سے شادی کرنا۔ اللہ اکبر! پھر صرف پوسٹ نہیں لگائی، پوسٹ لگانے کے ایک دن بعد ویڈیو بیان بھی اپلوڈ کر دیا، جس کے اندر انجینئر صاحب نے کیا فرمایا؟ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی اشرف علی تھانوی نے 18 سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنا تھی۔ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کی اسٹوڈنٹ سے اشرف علی تھانوی شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اس کے ایک مرید نے، ان کے نہیں، اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ اماں عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں۔ تو اس نے کہا، کس نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے، انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ اس سے تشریح تو یہی بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی۔ اللہ اکبر! دیکھ رہا ماں کو ہے اور تشریح یہ کر رہا ہے۔ لیجئے انجینئر صاحب سے خود سن لیجئے۔ اب اشرف تھانوی نے 18 سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی، تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا، جی میں نے دیکھا کہ اماں عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں، تو اس نے کہا کہ اس سے
तशरीह तो ये बनती है कि कोई कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी। अस्तगफिरुल्लाह। देख रहा माँ को है और उसकी जो तशरीह कर रहा है वो ये ख्वाबों की तशरीह बयान हो रही है बुजुर्गों की। अच्छा, आपने सुन लिया। अब इंजीनियर साहब ने इसमें 2-3 बातें की। एक तो ये कि अशरफ अली थानवी ने 18 साल की स्टूडेंट से शादी करना थी, गोया पहले से प्रोग्राम तय था कि मुझे 18 साल की लड़की से शादी करनी है। अब इसके लिए बहाना कोई नहीं मिल रहा था, लिहाजा एक मुरीद को ख्वाब दिखलवाया गया कि जी मुरीद ने ख्वाब देख लिया। अच्छा, अब इस वाक़े का हवाला इंजीनियर साहब ने क्या दिया? अल इमदाद रिसाला। अल इमदाद रिसाले के सफ़ा जो है इंजीनियर साहब ने अपने कम्युनिटी टैब के अंदर लगाया, तो वहीं से मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया है। अब वही जो इंजीनियर साहब के चैनल पर अपलोड हुआ है, मेरे पास अल इमदाद रिसाला नहीं है, मैंने ये हवाला इंजीनियर साहब से लिया है। अब मैं अपनी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप जूम करके पढ़िए। क्या इसके अंदर आपको कहीं नज़र आता है कि अशरफ अली थानवी ने 18 साल की स्टूडेंट से शादी करना थी? कतन नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा ये इंजीनियर साहब की अपनी बदनीयती है कि 18 साल की स्टूडेंट से शादी करना थी। अब इसके अंदर तो 18 साल का नाम ही नहीं है। अच्छा, दूसरा कि जी अम्मा आयशा आपके घर आई हैं, तो उसने कहा इससे तशरीह तो यही बनती है कि कोई कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी, कोई कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी। अल्लाह के बंदे, ये बात कहाँ लिखी अल इमदाद रिसाले के मज़कूरा सफ़े में? उसके अंदर तो यह है ही नहीं। ना तो 18 साल का जिक्र है, ना ही कम सिन लड़की का जिक्र है, ना ही मेरे हाथ लगेगी। अच्छा, यूँ नहीं कहा कि जी कोई कम सिन लड़की से मेरा ब्याह होगा या मेरी शादी होगी। इंजीनियर साहब अपना बुग़्ज़ कैसे जाहिर कर रहे हैं कि कोई कम सिन लड़की मेरे हाथ लगेगी। हाथ लगने का क्या मतलब होता है उर्दू ज़बान के अंदर? डिक्शनरी खोल के देखें, हाथ लगना इसका क्या मतलब होता है कि मुफ्त में किसी चीज़ पर कब्ज़ा हो जाना, कोई चीज़ हासिल हो जाना। तो इंजीनियर साहब इसमें भी अपना बुग़्ज़ और जलन का इजहार कर रहे हैं। और अल इमदाद रिसाले का वो मज़कूरा सफ़ा आपके सामने है। मुझे बताएं इस सफ़े के अंदर वो कौन सी ऐसी बात है जिससे गुस्ताखी का पहलू निकलता हो या जिससे कोई गलत मतलब निकलता हो। अच्छा, इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि जी देख रहा तो माँ को है और उसकी तशरीह ये कर रहा है। तो मेरे भाई, ज़ाहिर है ख्वाब के अंदर जो चीज़ देखी जाती है बेऐन ही वही चीज़ तो नहीं होती ताबीर के अंदर। ताबीर के अंदर तो ख्वाब में देखी गई चीज़ की कोई तमसील मुराद होती है, कोई तशबीह मुराद होती है। अब चूँकि मुरीद ने ख्वाब में देखा कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत थानवी के घर आई हैं, ज़ाहिर है जो बादियों नज़र में जो फ़ौरन जहन में यही बात आती है, हज़रत थानवी में ने भी यही कहा। अब हज़रत थानवी ने क्या कहा? हज़रत थानवी ने कहा कि जी मेरा जहन इस तरफ मुंतकिल हुआ कि इस मुनासबत से कि जब हुजूर ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिन शरीफ 50 से ज़्यादा था और हज़रत आयशा कम उम्र थी। वही किस्सा ख्वाब में नज़र आ रहा है, मगर मैंने इसकी तरफ इल्तिफ़ात ही नहीं किया। हज़रत थानवी तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये ख्वाब तो सुन लिया लेकिन इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि ख्वाब दिखलाया इसलिए गया कि कम सिन लड़की 18 साल की बच्ची से शादी करना थी, और हज़रत थानवी ये कह रहे हैं कि मैंने इस तरफ इल्तिफ़ात ही नहीं किया। तो ये है इंजीनियर साहब का बुग़्ज़, और ये है इंजीनियर साहब का हसद, और ये है इंजीनियर साहब की जलन, और ये है इंजीनियर साहब की नफ़रत जो कूट कूट कर उन्होंने अपने दिल में भी भरी हुई है, जहन में, और आगे अपने शागिर्दों के जहन में भी यही नफ़रत मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये बात हो गई, तो अब मुझे ये बताइए, सूरह यूसुफ के अंदर एक ख्वाब का तज़किरा है। बादशाह ने ख्वाब देखा कि जी मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गाय हैं या मोटे बैल हैं और 7 दुबली पतली गाय हैं, तो जो दुबली पतली गाय हैं वो मोटी गायों को खा जाती हैं। अब बादशाह ने आदमी भेजा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जो कैद खाने के अंदर थे कि इसकी ताबीर पूछ के लाएँ ख्वाब की। अब ख्वाब में क्या देख रहे हैं, ये कुरान पाक के अंदर मज़कूर है मेरे भाई। इंजीनियर साहब, ये कुरान में मज़कूर है। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हजरात, ये कुरान में मज़कूर है, ये कोई हज़रत थानवी का वाक़या बयान नहीं हो रहा। कुरान में मज़कूर है कि बादशाह ने देखा 7 दुबली पतली गायों ने 7 मोटी गायों को खा लिया। अब ताबीर के अंदर क्या ख्याल है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि वाकई जो गाय देखी उससे मुराद गाय है? नहीं, बल्कि एक तमसील और एक तशबीह मुराद ली कि जो मोटी गाय हैं इससे मुराद
خوشحالی کے 7 سال ہیں، خوشحالی کے 7 سال، اور جو دبلی گائے ہیں اس سے مراد قحط سالی کے 7 سال ہیں۔ تو میرے بھائی خواب میں جو بعین ہی چیز دیکھی جاتی ہے تعبیر میں وہی نہیں ہوتی، ایک تمثیل مراد ہوتی ہے، تعبیر میں ایک تشبیہ مراد ہوتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر آئی ہیں، تو ظاہر ہے اس سے تمثیل اور تشبیہ یہی بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سے زیادہ تھی اور ام المومنین کی عمر کم تھی۔ تو حضرت تھانوی کا ذہن بھی اسی طرف چلا گیا کہ ہو سکتا ہے میری عمر زیادہ ہے اور میرے گھر میں کوئی کم عمر عورت آنے والی ہو نکاح کے اندر، لیکن پھر بھی انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ تو یہ ہے انجینئر صاحب کا رخ، اور یہ ہے انجینئر صاحب کی علماء سے نفرت کا اظہار۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنے پہ آتے ہیں تو عجیب انداز سے پکڑتے ہیں، آدمی کو ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا۔ اچھا، اب یہ واقعات انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں قطع نظر اس کے کہ یہ واقعات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، من گھڑت ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ان حضرات کو اپنا اکابر مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، انجینئر صاحب کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر ان حضرات کو پریشانی ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بڑے کے بارے میں کوئی غلط لفظ بولیں گے تو اس کو پریشانی تو ہوگی۔ تو اب اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے انجینئر صاحب کا کوئی واقعہ بیان کر دے تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو قطعاً پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حقیقت ہے، اور آپ کے جو مرشد ہیں، آپ کے جو استاد ہیں، ان کا ہی انداز ہے۔ اب آتا ہوں میں اصل عنوان کی طرف جو تھم نیل پر لگایا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب نے خود کو کیا کہا ہے، اپنے لیے کیا ثابت کیا ہے۔ اچھا، انجینئر صاحب سے ایک اینکر انٹرویو لے رہے ہیں، انٹرویو لیتے ہوئے اینکر نے سوال کیا تو انجینئر صاحب نے ٹوک دیا اینکر کو، اور ٹوکنے کے بعد کیا کہا کہ آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں نے سونگھ کے اس کو کلک کر لیا ہے۔ یعنی ابھی اینکر کی بات پوری نہیں ہوئی کہ انجینئر صاحب سوال سمجھ گئے اور کہا کیا کہ میں نے سونگھ کے اس کو کلک کر لیا ہے، یعنی سونگھ کر پتہ کر لیا ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ جن کے سوالات لے کے ہیں نا، یہ آپ کے دماغ میں بھی ہیں، یہ شیطان نے بعد میں بھی ڈالے، میں اس کا بھی جواب پہلے دوں گا۔ آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سونگ کے میں نے اس کو کلک کر لیا، آپ اشارتاً بات کرتے ہیں اور میں سونگ کے میں نے اس کو کلک کر لیا۔ اسی طرح ایک دوسرے انٹرویو میں بھی انجینئر صاحب نے اپنی سونگھنے کی صفت کا تذکرہ کیا اور اینکر سے کیا کہا، بھائی میرے سونگھنے کی حس بھی بہت ہے، میرے سونگھنے کی حس بھی بہت ہے۔ اب دو انٹرویو کے اندر انجینئر صاحب نے اپنے سونگھنے کو فخریہ پیش کیا۔ ایک انٹرویو میں کیا کہا کہ میں نے سونگھ کے اس کو کلیکٹ کر لیا، اور دوسرے انٹرویو میں کیا کہا کہ میرے بھائی میرے سونگھنے کی حس بھی بہت زیادہ ہے۔ لیجئے سن لیجئے پہلے۔ جناب میرے بھائی میرے سونگنے کی حس بھی بہت ہے، میرے بھائی میرے سونگنے کی حس بھی بہت ہے۔ تو سن لیا آپ نے، انجینئر صاحب اپنے سونگھنے کو فخریہ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب اسی سونگھنے کی حس کو انجینئر صاحب ایک کوئسچن اینڈ آنسر کے سیکشن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں کہ کتے کی سونگھنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ کتے کی، کس کے سونگھنے کی حس؟ کتے کے سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیجئے سنیے انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ کتے کی سونگھنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ کتے کی سونگھنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ انسان کی وہ حس نہیں ہے۔ آپ انسان یہ کہتے ہیں انسان کتے سے بھی کیا گزرا ہے؟ تو سن لیا آپ نے۔ اب انجینئر صاحب ایک جگہ اپنے سونگھنے کی حس کو فخریہ بیان کر رہے ہیں، میرے بھائی میرے سونگنے کی حس بھی بہت ہے، اور دوسری جگہ کتے کے سونگھنے کی حس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں۔ کتے کی سونگنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ تو اب میں دو جملے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ریزلٹ آپ خود نکالیے گا۔ انجینئر صاحب میں سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہے، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، اور جس میں سونگھنے کی حس زیادہ ہو وہ کتا ہوتا ہے۔ انجینئر صاحب میں سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہے، انجینئر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہے۔ انجینئر صاحب میں سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس میں سونگھنے کی حس زیادہ ہو وہ کتا ہوتا ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا
کہ انجینئر مرزا ہے، انجینئر مرزا خالی جگہ خود پر کر لیں ہے، تو میرے بھائی اب انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹسوں کو اگر یہ سن کر ان کے بدن میں آگ لگ گئی ہے اور وہ پریشان ہو گئے ہیں اور غصے سے آگ بگولا ہو رہے ہیں، تو میرے بھائی آپ کے مرشد جب دوسرے اکابرین کے بارے میں غلط سلط اور جھوٹ بول کر بیان کرتے ہیں تو ان کے چاہنے والوں کو بھی اسی طرح پریشانی ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔